ہیبت تھی عجب، سانس فرشتوں کی چڑھے تھے، خود موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے تھے. السلام علیکم فرینڈز، دس از شہزاد سمرن، یو واچنگ شیپس آف شہز. فرینڈز، رمضان کا آخری عشرہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اسٹارٹ ہی 21ویں رمضان سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور جس پر شہادت مولا علی ہوئی ہے جس دن، تو اس دن کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس شاہد قریشی، شہزاد قریشی صاحب بھی ہیں، اور یہ میرے نیم سیٹ ہیں، اور ہم بھی کچھ بات کریں گے، اور شہزاد بھائی سے بھی کچھ فضائل کے بارے میں بات کریں گے، اور مولا علی کی جو شہادت ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. اور شہزاد بھائی، میں گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کروں گا کہ مولا علی جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ دشمنوں نے ان کو اگر شہید بھی کیا تو سجدے کی حالت میں کیا، یعنی کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو کسی بھی جنگ میں شہید کیا جاتا. تو یہ ہے شجاعت اور بہادری اور رعب اور دبدبہ مولا علی کا. تو اس سلسلے میں بات بڑھاتے ہوئے اگر آپ کچھ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، یا ہم مولا علی کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کے بچپن سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی شجاعت اور بہادری کے اوپر آئیں گے. جی بالکل. تو بچپن کے کچھ ان کے واقعات جو وجہ آپ نے فرمایا شہزاد بھائی کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کے ساتھ ان کے جو جنگجوئی کا جو پہلو تھا وہ اس قدر شجاع تھا اور اتنی شجاعت سے بھرپور تھا کہ مجبوری تھی یہ ان کے مخالفین کی اور دشمنوں کی کہ آپ کو کم سے کم اس ایسی حالت میں آپ پر حملہ کرتے کہ جس حالت میں حضرت علی حملے کا جواب دینے کے عالم میں نہ ہوتے. اور وہ فقط ایک ہی عالم تھا، اور وہ تھا اطاعت الہی میں اس قدر محو مشغول ہونا کہ پھر انہوں نے یہ اس لیے طے کیا. اور نماز وہ بہترین عالم تھا حضرت علی کے لیے کہ بقول رسول کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے ٹانگ مبارک میں جو تیر لگا تھا تو اس کو بھی کھینچنے کا ختمی مرتبت نے حکم دیا کہ اس وقت کھینچا جائے جب علی نماز کو قائم رکھے، یعنی کہ کانسنٹریشن کا لیول خدا کی طرف یہ ہو کہ وہ ہر چیز کو بالکل یہی عالم رہتا تھا حضرت علی کی تمام. اور یہی روش مولا کی بچپن سے ہی رہی تھی. جیسے کہ ہم ذوالِ شیرہ کی بات کریں اس بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ بتائیں. بالکل. اور دیکھا جائے جیسے ایک کہاوت ہے کہ بچپن میں چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام کا اعلان کیا، یہ اسلام کا، مسلمان ہونے کا یا ایمان. تو دعوت ذوالِ شیرہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ 3 روز تک حضرت رسول خدا پوچھتے رہے اور پکارتے رہے اسلام کے حمایت کے لیے. تو تینوں روز دعوت ذوالِ شیرہ میں حضرت علی علیہ السلام نے حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام سرکار کے اس فرمان کی تائید بھی فرمائی اور خود کھڑے ہو کر اس چیز کا ثبوت دیا کہ بچپن سے حضرت علی اطاعت الہی اور اتباع رسول میں پیش رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ تب سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی تمام زندگی کے دوران، تمام جنگوں کے دوران، ذاتی اور تمام سماجی اور نظامی امور میں حضرت علی علیہ السلام اسی طرح حضرت رسول خدا کے پیش رہے ہیں دعوت ذوالِ شیرہ سے لے کر. اور اس قدر کے حضور علیہ السلام اور حضرت علی کے اس رشتہ داری کی گواہی یہ بھی ہے کہ سرکار اس طرح چلتے رہتے تھے حضرت رسول خدا کے پیچھے جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، یا کہ حضرت علی کو یہ سب سے بڑے شہزادی اعزاز اور فضیلت ہیں حضرت علی کی کہ حضرت علی نے بھی اس بات میں پہلے اعزاز پایا کہ حضرت رسول خدا نے اپنے دہنے مبارک سے ان کو اپنے زبان اطہر سے ان کو تمام علوم ان کو ٹرانسفر کیے، اور پھر کبوتر جیسے اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے اسی طرح حضرت رسول خدا علی کو ان کی پرورش فرماتے. کیا بات ہے. اسی میں جو
رسول کائنات کی جو حدیث بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم جی بابہا، یعنی کہ علم کا شہر تو کائنات کے رسول ہے، مگر شہر کی طرف آنا ہے تو دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا. تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو پورا علم تھا اور دعوت ذوالعشیرہ کی جو ان کو وہاں پہ ڈکلیریشن تھی، یہ بھی ان کی شجاعت اور بہادری کا ہی ایک نمونہ ہے کہ بچپن سے ہی وہ بہادر بن کے کھڑے ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں. اور مولا کی شجاعت اور بہادری کی تو کیا بات ہے. ان کی جوانی کے اور ان کی جو شجاعت کے جو اور انہوں نے ان کے جو بدر اور احد اور خندق اور خیبر کے جو شجاعت کی کارنامے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے. تو آج بھی ہم جو بیٹھے ہیں تو ہم صرف ان باتوں کو تھوڑا سا ہم دن کے حوالے سے ریوائز کر لیں اپنی یادوں کو تازہ کر لیں. تو اس سلسلے میں اگر ان کی جوانی کی پارٹیسپیشن جو مولا پارٹیسپیشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں رہی ہے تو اس کے کچھ واقعات اگر آپ کے ذہن میں. بالکل شہزاد بھائی، بہت درست فرمایا آپ نے کہ لوگوں کو معلوم ہے تمام واقعات، لیکن یہ کہ ایک آپ کے اور ہمارے ایمان کے ریوائول کے لیے اور یہ ذکر ہمیں شفا بخشتا رہتا ہے ہمارے ارواح کو. تمام تر جو بھی 87 تقریباً 87 جنگیں اور کچھ غزوات ملا جلا کے حضرت رسول خدا اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا کردار نبھایا، اور حضرت علی تمام جنگوں میں رسول خدا کے پیش رہے. مایا ناز تو آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ وہ خندق ہو اور اس میں پھر جس کے لیے حضرت رسول خدا نے پکار کر اس ابن عدوت کی زبان بندی کے لیے جو حضور رسول اکرم نے اس وقت بھی حضرت علی نے اعزاز پایا کہ جس یوم کے لیے حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ الیوم ضربۃ علی افضل عبادت الثقلین. تو بہت بڑی فضیلت ہے یہ حضرت علی امیر علیہ السلام کی کہ جن کی ہستی سے لے کر ان کے ایک ضرب کو بھی عبادتوں سے افضل جانا گیا ہے. یعنی کہ خندق میں جو مولا نے ضرب ماری بالکل اس کو رسول کائنات نے ایکولنٹ قرار دیا ہے دونوں جہانوں کی عبادت. بالکل سر، بالکل. یہ دوبارہ سے حدیث کہیے گا. یہ جنگ خندق کا معاملہ ہے کہ جب حضرت علی نے بڑھ کر کے حضرت رسول خدا کے اس پکار پر لبیک کہا تھا کہ میرے ماں باپ قربان آپ پر، آپ ہمیں یہ اعزاز عطا فرمائیں کہ اس مخالف کو جس نے خیمہ رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جو گستاخی کے عمل کا جو ارتکاب کیا ہے، تو اس وقت جب حضرت علی ان سے لڑنے گئے. اور پھر دیکھیں آپ، اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے. یہ وہی جنگ ہے، یہ وہی بیٹل تھی کہ جب اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف جب اپنا لعاب پھینکنے کی کوشش کی تھی تو حضرت علی چونکہ سوار تھے اس کے سینے پر، لیکن آپ ہٹ گئے. تو بعد میں جب صحابہ نے دریافت کیا کہ یعنی لڑتے آپ اچانک سے ہٹ کیوں گئے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں چونکہ اطاعت الہی اور محبت رسول میں جنگ لڑنے گیا تھا، اور لیکن اس نے اس جنگ کے دوران ایک عمل کیا تھا جو کہ اس کا ذاتی عمل تھا. اگر میں اس پر وار کرتا تو کہیں یہ اگر قرار نہ پا جاتا کہ علی نے، کیونکہ اس نے علی کی ذاتیات کو للکارا اور علی نے پلٹ کے اس پر جو وار کیا، اس لیے ذاتی انا سے ہٹ کر میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا اور اس کو پھر مواقع بھی عطا کیے کہ یا تو ایمان لے آئے یا تو پھر چلا جائے جنگ چھوڑ. تو یہ دن تھا جب حضرت رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آج کے دن علی کی ایک ضرب تمام ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. کیا بات. تو شہزاد بھائی، اسی سلسلے میں مولا کی شجاعت اور بہادری کے سلسلے میں نے آپ سے کبھی ایک ان کی جنگوں میں ان کی شجاعت کے بارے میں کچھ اشعار سنے تھے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ترنم کے ساتھ آپ وہ اشعار. بہت نوازش آپ کی شہزاد بھائی. قرآن شجاعت سے میں یاسین سنا ہوں، قرآن شجاعت سے میں یاسین سنا ہوں، دل والوں صفے باندلوں میں صفین سنا ہوں. کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، جرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر.
حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے حیران ہے خود مالک اشتر، آئینہ نور ایک کئی عکسیں جلی ہیں، آئینہ نور ایک کئی عکسیں جلی ہیں، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے۔ شہاب بھائی یہ آپ کی سماعتوں کے نظر ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، قد 13 برس میں، قد 13 برس میں ابو طالب کے برابر، صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر، صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر، سرتا بقدم، سرتا بقدم قدرت معبود کا پیکر، سرتا بقدم قدرت معبود کا پیکر، زہرا کی صدا آئی کہ الماس لڑے گا، زہرا کی صدا آئی کہ الماس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا۔ کیا بات، مولا عباس کی تو صفن میں سائن کیا ہی کہنے کہ ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہ پائے تھے کہ یہ علی ہے یا علی کا بیٹا ہے، اکثر علی، جی بالکل، اور 12 سے 13 سال عمر تھی حضرت عباس۔ اچھا یہ جو آپ سنا رہے ہیں یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سر یہ بہت ہی بڑے شاعر اہل بیت ہیں اور میر تقی النگیر ان کی لکھی ہوئی۔ ایک اور شعر اس کا ہو جائے؟ جی بالکل ضرور۔ گویا ہوا پھر دست ادب جوڑ کے زیغم، زیغم بھی حضرت عباس کے القاب میں سے ایک لفظ ہے، زیغم حضرت عباس کو بہت ایک زیغم ہے، زیغم ہے، اسد ہے۔ گویا ہوا پھر دست ادب جوڑ کے زیغم، اے محرم اسرار خدا خالق آدم، حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم، حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم، وعدہ رہا یہ آپ سے اے قبلہ عالم، زہرا کی تمنا کا عکاس نہ کہنا، زہرا کی تمنا کا عکاس نہ کہنا، دشمن نہ علی کہہ دے تو عباس نہ کہنا۔ کیا بات، سروس کا آخری مثال آپ کی سماعتوں کے نظر ہے اور تمام سامعین کے، خیمے سے برآمد ہوا حیدر کا غزن فر، حضرت عباس خیمے سے برآمد ہوا حیدر کا غزن فر، غیظ و غضب و روب و جلال آئے غضب، تیار نظر آیا جو لشکر پس منظر، تیار نظر آیا جو لشکر پس منظر، جبرائیل نے دم ناد علی کر لی پروں پر، ہاں کیا کہا، ہیبت تھی عجب سانس فرشتوں کے چڑھے تھے، ہیبت تھی عجب سانس فرشتوں کے چڑھے تھے، خود موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے تھے۔ صدات میں یہ تھا لڑنا حضرت عباس کا دوران سفید۔ کیا بات ہے۔ اچھا مولا کی شجاعت صفین کے تھرو تو آپ نے بتا دی، مگر میرے خیال سے یہ شجاعت جو ہے ہر جنگ میں، جی بالکل، جی رسول کائنات کے ساتھ بھی جو جنگیں تھیں ان میں بھی مولا کی شجاعت، خیبر کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ جی بالکل۔ شہزاد بھائی اب ہم آئیں گے اس دن کے حوالے سے، جی جی، اور اس وقت کے حوالے سے، اور اس چیز کی بات، اس ایونٹ کی بات کریں گے کہ جو 21 رمضان کو ہوا۔ یہ 21 رمضان کو تو شہادت ہوئی تھی جی، ضربت جو ہے وہ 18 یا 19، جی 19 کی شب کو ضربت تھی۔ اچھا، تو ہم ناظرین اب آئیں گے ہم اس موقع پر اس 21ویں رمضان کے حوالے سے شہزاد بھائی اس سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، اور
ہم اسٹارٹ کریں گے جنگ نہرواں سے. شہزاد بھائی نہرواں جو تھی وہ مولا علی نے خارجیوں کے ساتھ لڑی, اور یہ خارجی وہ تھے جو صفن میں جن کو مولا علی نے, جنہوں نے مولا علی کی بات نہ مانی جی جی بالکل, اور ان کو خارج کر دیا گیا. جی بالکل. اور پھر وہ ایک قریبی ایک جگہ تھی, نام اس کا مجھے ذہن سے اتر رہا ہے, وہاں پہ انہوں نے خیمہ بستی جی جی کی تھی. پھر اس کے بعد جب مولا جو دوسری جنگ کے لیے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ پہلے خارجیوں سے نمٹ لیا جائے. تو نہرواں میں پھر تقریباً سارے خارجیوں کا صفایا ہو گیا. جی چند ڈزن کے چند ایک تھے جو پھر گئے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ پہ, انہوں نے قسم کھائی کہ ہم مولا سے انتقام لیں گے. جی 2-3 لوگ تھے, ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جی بالکل نے قسم کھائی تھی کہ میں جا کے میں. تو ایک بہت ہی ایک عمدہ پوائنٹ میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا آج, کہ جب انہوں نے قسم کھائی تھی تینوں نے, تو وہ جو دن اور تاریخ اور جگہ اور وقت مقرر تھا وہ 19ویں رمضان نہیں تھی. جی بالکل. یہ 19ویں رمضان سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے کا پلاننگ. جی. اور پھر جب عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور اس ایک وہاں پہ بوڑھے شخص کے جھوپڑی میں رہا, تو وہاں پہ رات کو مولا علی اس کو کھانے کے لیے دے. جی بالکل. جہاں پہ اس کی ساری سازشیں دم توڑ گئی. اس کے بعد پھر وہیں کوفہ کا ایک اور خارجی تھا جس نے اس ملعون عورت خطام کا جو چاچا تھا اس کے انکریجمنٹ پہ پھر عبد الرحمن ابن ملجم کو اس پر جو ہے وہ راضی کیا کہ وہ دوبارہ سے تلوار کو زہر پلائے. جی بالکل. اور پھر اس میں اس سے آگے ہم آپ سے سننا چاہیں گے. شہزاد بھائی, this was the one of darkest tragedies that took place in the history of Islam. کہ کیونکہ حضرت علی فقط ایک روحانی ہستی نہیں, لیکن یہ ہے کہ اسلام کو حیات دینے میں جتنا ان کا کردار رہا اور جتنی قربانیاں جنگوں, ایسی ہستی کا یہ لاس تھا جو اسلام کے لیے بڑا لاس تھا. اور بہت خوب آپ نے مختصراً تمام چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالتے ہوئے, عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ he was a part of the long lasting and ever trumpeted conspiracy. جی بالکل. چونکہ حضرت علی بہت اصول پرست ہستی تھی. حکومتی امور میں حضرت علی جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ غریبوں کا حقوق اور ان کے اموال کھائے جائیں. تو بہرحال ایک اصول پرست ہستی ہونے کے ناطے بہتوں سے یہ ایز اے رولر حضرت علی ہضم نہیں. بالکل. تو حضرت علی یوں کہا جائے کہ اپنی ایک اصول پرست شخصیت کی بھی وجہ سے ان کی مخالفت ہوتی رہی. عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ کوفہ میں 19ویں رات کو آ کے کوفہ کی مسجد میں آ کے سویا تھا. جی 18ویں کی رات. جی بالکل. یہ کوفہ کی مسجد میں اسی رات صحن مسجد میں سویا ہوا تھا, اور اسی رات حضرت علی علیہ السلام اس رات کو دیکھ کر اور آپ نے آثار کو بھی سمجھ لیا تھا, اور جی اور آخری افطار آپ نے اپنی شہزادی حضرت کلثوم کے گھر میں فرمایا, اور بیٹی نے افطار کے وقت ایک دودھ, نمک اور جو کی روٹی رکھی تھی. تو جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ کام سے افطار نہیں کرتے. تو بیٹی نے چاہا تھا کہ میں نمک اور سرکہ جو کی روٹی اٹھا لوں تاکہ والد محترم دودھ پئیں. تو جو ہی ہاتھ بڑھا تھا تو حضرت نے ان کے ہاتھ کو یعنی دودھ کو اٹھا کر اور آپ نے صرف نمک رکھا, اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی پڑوس میں جو یتیم ہے یہ دودھ ان کو ضرورت ہوگی, آپ ان کو پلا دیجیے گا, علی کے لیے یہ نمک کافی. یعنی آپ دیکھیں کہ اس حد تک آپ شفیق تھے طبیعت میں. تو آپ جب واپس ہوئے تو آثاروں سے آپ جان چکے تھے اور آپ کے علم میں تھا کہ آج کی رات اس ضرب کی رات ہے, صبح جو بھی آئے ہوئے تھے اور کب سے یہ ارادہ کیے ہوئے تھے
مولا کے علم میں تھا. آپ جب مسجد کے لیے روانہ ہونے لگے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو مولا کے گھر میں جو پرندے پرورش پاتے تھے, جو بطخیں تھیں, وہ آپ کے نالین مبارک سے آ کر چمٹ گئی, اور یعنی منظر ایسا لگتا تھا کہ وہ جانے نہیں دے رہی تھی. جی بالکل, وہ چاہ نہیں رہی تھی کہ حضرت علی جاتے اور ہمیشہ کی. کہتے ہیں کہ وہ جو راستہ جو ہے وہ جو بالکل مطلب سیکنڈز میں طے ہوتا تھا, وہ انہوں نے منٹوں میں. جی بالکل, کہ محبت تھی نا, یہ ان کی مخلوقوں کی محبت تھی. تو دروازے پر بھی ایک حجت ہوئی تھی, لیکن پھر حضرت علی نے آواز دے کر کے کہا تھا کہ آج اس وعدے کی تکمیل ہونی ہے, تو لہٰذا اطاعت الہی میں میرا رستہ آپ چھوڑ دیں. پھر آپ آئے اور مسجد میں داخل ہو کر آپ وہ دو شخص سوئے ہوئے تھے, آپ نے اپنے قدم مبارک سے ان کو جگایا کہ اٹھو نماز کے لیے, اور خدا کو پسند نہیں کہ فجر کے وقت اس کے گھر میں نیند کی جائے اور آپ اٹھ کر اپنا کام کریں. یہ فرمایا تھا آپ نے اس شخص کو جو عبد الرحمن ابن ملجم, وہ جو ملعون جو تھا, جی بالکل ارادے سے جو ہے. جی بالکل. تو چونکہ وہ تو پھر پوری اپنی تیاری سے شہزاد بھی آیا ہوا تھا اور تلوار کو اس قدر زہر آلود کیا ہوا تھا انہوں نے کہ تھوڑا سا بھی اگر لگے تو وہ زہر کی وجہ سے شہادت ہو جائے. تو بہرحال اس نے جو کرنا تھا وہ طے پایا, اس نے کیا, اور حضرت علی علیہ السلام کو دوران نماز فجر, دوران سجدہ, اس نے بہت ہی شدید اور جان لیوا اس نے حملہ کیا. تو اتنے میں نمازیوں کو لازماً ان کو خبر ہو گئی اور افراتفری مچی, تو انہوں نے بہرحال اس مجرم کو پکڑ لی. حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام بڑے فرزند بیٹے سے فرمایا, جو کہ آپ کے بعد امام ہونے تھے, نماز پڑھانے کے لیے. پھر انہوں نے فجر نماز ادا کروائی اور پھر آپ نے گھر کی طرف چلنے کے لیے حکم فرمایا. تو چونکہ محبت کرنے والے تھے اور سادہ لو انسان تھے, اصحاب تھے حضرت کے, تو وہ بھی گریا کرتے روتے ہوئے اور حضرت امیر کے پیچھے پیچھے آتے گئے. لیکن حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہیں روک دیں, کہ چونکہ میرے اس حادثے کی خبر حویلی تک پہنچنے کے نتیجے میں نہیں چاہتا کہ وہ شہزادیاں گریا کریں یا آہو فغا کریں تو ان کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے, تو آپ انہیں یہیں سے واپس کر دیجیے. پھر آپ گھر میں آپ نے آرام, تب تک حکیم بھی بہت بڑا آیا اور اس نے شہزادی مولا کے اس زخم مبارک کو دیکھتے ہوئے, اور اس نے کہا کہ جس قدر ہو سکے اونٹنی کا دودھ اور شہد جو ہے وہ جتنا زیادہ حضرت علی کو پلایا جائے, کیونکہ بہت ہی انتہا درجے کے زہر میں وہ تلوار آلود تھی. آپ یقین کریں گے جو ہی یہ خبر باہر پھیلی کہ حضرت علی کو دودھ کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے اس حکیم کی طرف سے, آپ یقین کریں شہزاد بھائی, کہتے ہیں کہ وہ سارے جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا, وہ ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر کے نا حضرت علی کے دروازے پر اور حویلی پر آ کر کھڑے ہوتے کہ یہ لیجیے یہ پیالہ ہمارے مولا کو پلائی, کہ ہم ایک بار یتیم ہوئے, ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے. آپ اندازہ کریں شہزاد بھائی کہ کیا محبت ہوگی اس نمائندہ خدا کی, کہ جس کی محبت میں نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں قضیہ ہو, کہیں حادثہ ہو, چھوٹے بچے گھروں میں رہتے ہیں, وہ باہر کہاں تھے, وہ بچے لے کر گیا. اور لیکن بہت زہر نے اپنا کام پورا کیا اور 21 کو مولا امیر علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا. اور اس شہادت کو مولا نے خود کے لیے آج تک کبھی اسلام میں, کبھی انبیاء کی تاریخ میں, کبھی عالم اسلام میں کسی نے اپنی جیت اور فتح اور کامیابی کا اس طرح برملا کبھی اظہار نہ کیا جس طرح نے حضرت علی نے اپنے لیے فرمایا کہ فزت برب کعبہ, مجھے کعبہ کی قسم کے میں کامیاب ہوں. جناب یہ گفتگو
اس نہج پہ انہوں نے چھوڑی ہے کہ اب سننے کی جسارت نہیں رہی ہے. تو ہم یہ اپنا ایپیسوڈ آج ختم کرتے ہیں. کچھ کہنے کو نہیں ہے. دس از شہزاد سمرو سائننگ آف. فی امان اللہ.